اسی طرح ایک روایت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں اگر آپ اپنی دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آخر میں بھی یہی طریقے سے آپ اسی طریقے سے جو ہے جب دعائیں کر لیتے ہیں تو آخر میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو یہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور سیدھا عرش تک پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اور اس پر کہ کون سا درود پاک پڑھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ویسے تو بہت سے درود پاک ہمیں ملتے ہیں جو پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن کون سا درود پاک ایسا ہے جو کہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ آج کے ویڈیو میں اس پر بات ہونے والی ہے۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا جہاں پر یہ رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور اس کی کیا فضیلتیں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں کہ جو شخص کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کیا ملنے والا ہے، اور کتنا قرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے عطا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیں گے، اور اپنا قرب جو ہے اس کو عطا کرنے کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے 10 درجے بلند کر دوں گا، تقرب الی اللہ میں اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح ایک روایت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیں اگر آپ اپنی دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور آخر میں بھی یہی طریقے سے آپ اسی طریقے سے جو ہے جب دعائیں کر لیتے ہیں تو آخر میں بھی درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو یہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور سیدھا عرش تک پہنچے گی۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں موجود تھے، ساتھ موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ تو نماز پڑھ کر جب میں بیٹھا اور میں دعا مانگنے لگا اپنے مسائل کے لیے، تو میں نے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا سل تعطا، سل تعطا، کہ مانگو عطا کیے جاؤ گے، نوازے جاؤ گے، سوال کرو، اس لیے کہ جب درود پاک کے ذریعے سے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی تعریف بیان کی اور درود پاک پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے تھے، تو آپ نے فرمایا سل تعطا، کہ سوال کرو، عطا کیے جاؤ گے، نوازے جاؤ گے۔ تو دوستوں، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر بھی اور دیگر معاملات جو ہیں ہم کرتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، دیکھیں درود پاک اگر آپ اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں آپ، اور دعا میں بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں، تو آپ کی یہ دعا انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ اس طریقے سے دعا کر کے دیکھیں، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ انہوں نے اسی طریقے سے دعا مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو، عطا کیے جاؤ گے۔
اسی طرح دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن جو لوگ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے، عطا کرے کل روز محشر، تو پھر کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا شروع کیجئے۔ درود پاک پڑھنا ایسا عظیم عمل ہے اور ایسا فضیلت والا عمل ہے اور ایسا جو ہے وہ برکات والا عمل ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے دنیاوی مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کے مسائل جو ہے وہ اس درود پاک کی وجہ سے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ یہ درود پاک کے اندر اللہ نے بڑا کچھ چھپا رکھا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے نبی سے بے تحاشا محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ اور قرآن میں آپ نے کیا یہ پڑھا نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ تو درود کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کون سا درود پاک افضل ہے، کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے، تو دوستو جو درود پاک سب سے زیادہ افضل ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احادیث میں اس کو سب سے افضل ترین درود کہا گیا ہے۔ تو جو دوست افضل درود پاک کی تلاش میں ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہ افضل درود پاک پڑھیں تو وہ اس کو پڑھیں، اگرچہ یہ تھوڑا سا بڑا ہے، لیکن جو سچے عاشق ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جنون کی حد تک جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کوئی بڑا درود پاک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور وہ مختصر درود پاک پڑھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ایک مختصر درود پاک پڑھ لے، تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت اس لیے بیان کی کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا کرتے چلے جائیں گے، اور جب آپ اس کے ذریعے سے دعا مانگیں گے درود پاک کو اول آخر پڑھ کر، تو آپ کی وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ کی دنیا کی پریشانیاں، مسائل اور تکالیف بھی اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما دیں گے، صرف اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ بس آج ہی سے اگر آپ درود پاک نہیں پڑھ رہے تو اس کو پڑھنا شروع کیجئے، پھر اس کے برکات اور اس کے ثمرات جو ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کو بے تحاشا محبت ہے۔ جب آپ ان کے ذریعے سے ان پر درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ کیوں نہیں نوازیں گے، ضرور نوازیں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر جو درود پاک کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کون سا درود سب سے افضل ہے، یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔